السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ناگزیر ڈیجیٹل ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمن عباسی۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ناگزیر ڈیجیٹل ٹی وی کے CEO دلاور حسین بخاری صاحب۔ جی السلام علیکم دلاور صاحب، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ آپ کامیاب دورہ دبئی کے بعد کل پاکستان پہنچے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں پہ ان کو کن مسائل کا شکار ہیں، پھر جو یہ ویزے بند ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کس وجہ سے یہ بند ہیں۔ جی بہت شکریہ بھائی صاحب۔ ایکچولی یہ ہے کہ میرا دورہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ میری اس دفعہ جو میں گیا اور پاکستانی کمیونٹی کی جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ میری ملاقاتیں رہی۔ ایکچولی وہاں پر یہ جو مین مسئلہ جو ہے وہ ویزوں کا ایشو بنا ہوا، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تقریباً سال سے 2 سال سے وہاں پر یہ ایشو چلتا آ رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے پاکستانی جتنے بھی لوگ وزٹ پر گئے تھے ان کو ویزے نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پر غیر قانونی ہو گئے۔ اس کے بعد ابھی امارات کی گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو یہ ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے جو ٹائم ہے 2 مہینے کا پہلے ٹائم دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو یہاں لیگل کریں۔ وہ لیگل کرنے کے لیے پھر انہوں نے دوبارہ پھر سے یہ دسمبر تک جو ہے نا 2 مہینے اور دے دیے کہ آپ کسی بھی پاک جگہ پر جا کے کسی بھی آدمی سے بغیر کسی فائن کے آپ اپنے ویزے لگوا سکتے ہیں۔ اب دو ہے وہاں پہ دڑا دڑ لوگ جو ہے نا ویزے لگوا رہے ہیں اور الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور جو ہے نا ملک جو ہے نا انشاءاللہ ویزے بھی لگ رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ جو فعال سارے جو ویزے ہیں ان کو اوپن کر دیں گے۔ بخاری صاحب آپ نے بتایا کہ وہاں پہ وہ لیگل کر رہے ہیں، لوگوں کو ٹائم دیا ہے، اب اس میں کچھ لوگ ہیں وہ بھی مسائل کا شکار ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ انہوں نے اس کے اوپر بھی کوئی ریشو رکھی ہے کہ اس طرح کے بندے جو ہیں جن کا وہاں پہ اپنا بزنس ہے یا کوئی ان کا کاروبار وہاں پہ کام ہے، کوئی روزگار ہے، تو وہ لیگل ہو سکتے ہیں، جو عام بندے جو وہاں پہ فری بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیگل نہیں ہو سکتے۔ نہیں، وہ ایکچولی جو جن کا کاروبار ہے، جو لوگ سکلڈ ہیں، جو کام جانتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام ہنر ان کے پاس ہے، وہ تو اپنی ان کو ویزے تو دیں گی۔ اور جو بندہ کام کچھ بھی نہیں جانتا، ایون دیٹ کے لیبر کا بھی کام نہیں کر سکتا، تو وہاں پر تو میرے بھائی کوئی آدمی بٹھا کے تو وہاں پر کسی کو نوکری تو نہیں دے سکتا کہ اس کو کام آتا نہیں ہو اور وہاں اس کو وہ جو ہے نا وہ جاب دے دیں، ایسا ناممکن ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی وہاں پہ سیاسی لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہاں کے لوگ پاکستان کی سیاست کے بارے میں، پاکستان کے حالات کے بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، جن جن لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ جو ہماری سیاست کے اوپر، پاکستانی سیاست کے اوپر لوگوں کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، خاص کر کے اوورسیز پاکستانی جو وہاں پر زیر مبادلہ پاکستان کی طرف بھیجتے ہیں اور وہاں پر جو وہ لوگ کماتے ہیں اور یہاں پر 20 لوگ سیاست کرتے ہیں۔ ہر گھر میں 2-4 لوگ باہر ہوتے ہیں، ایک ان کے گھر میں سیاستدان ہوتا ہے جو سیاست کرتا ہے، لیکن اس ٹائم تک جو صورتحال وہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مایوس ہیں۔ لوگوں کو جو پاکستان کے اندر بجلی اتنی مہنگی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پر جتنے بھی 1 مہینے کی بعد اوقات اتنی بندے کی سیلری نہیں ہوتی ہے کہ جتنی اس کے بجلی کا گھر کا بل آیا ہوتا ہے، گیس کا بل آیا ہوتا ہے، اور اس کے بے شمار ٹیکسیز آئے ہوتے ہیں جس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا اور وہاں پر پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ ان کی یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسی حکومت پاکستان کے اندر آئے جو ہمارے بجلی کے بلوں کو، گیس کو، بجلی کے بلوں کو، خرد و نوش کے کھانے پینے کی چیزوں کو وہ کسی اس طرح کنٹرول کرے کہ تاکہ وہاں پر جو کمانے والا آدمی باعزت طریقے سے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کر سکیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن لوگ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کس کی حکومت آنی چاہیے، کون اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے، کون سی ایسی پارٹی ہے جس کو لوگ اقتدار میں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، لوگوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو بڑے قریب سے دیکھ چکے ہیں اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا، نئی پارٹیوں کو بھی لوگوں نے بڑی اچھے طریقے سے آزما بھی دیا، دیکھ بھی لیا ہے۔ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ اب ملک کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کے اندر سلامتی ہو، ہمارے ملک استحکامت میں آئے، ہماری جو معیشت ہے وہ بڑھ رہے، ہمارا روزگار بڑھ رہا ہے، ہمارا جو ٹیکسیز ہیں، بجلی ہے، بل ہے، بجلی ہے، گیس ہے، یہ چیزوں پر قائم و دائم رہیں۔ بس لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی آدمی کسی کو یہ جو ہے نا وہ کنسرن نہیں ہے کہ کس کی حکومت آئے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی آئے ملک کے لیے جو بہتر ہے اس کو لیے وہ بھی کوشاں ہیں کہ ہمارا ملک بہتر ہو۔ جی دلاور صاحب بہت شکریہ۔ آپ ایک سیاسی اور سماجی کارکن بھی ہیں،
اس کے علاوہ پیپل پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. لوگ آپ کو کیا میسج دیتے ہیں, آپ کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ آپ کس طرف جائیں, کون سا راہ صحیح ہے؟ دیکھیں, لوگ تو اپنی اپنی سوچ پر, کسی کی سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہوتی. ہر آدمی اپنی سوچ کے ساتھ بات کرتا ہے. جو بندہ جس کے ساتھ چلتا ہے وہ اپنی نظریات کے ساتھ چلتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر, اس مشکل دور ہو, جو بھی آسان دور ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریہ رکھتی ہے اور ہم اسی نظریے کے ساتھ قائم و دائم ہیں. میرے خیال کے مطابق پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور کے پاس تو کوئی نظریہ ہے نہیں. یہ واحد جماعت ہے کہ جو نظریات کی بنیاد پر آج تک سیاست کر رہی ہے. دلاور صاحب, یہ جو پی آئی اے کا رولا بنا ہوا, حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحب کہہ رہی ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کریں گے اور میں دوبارہ سے اسے لوں گی, ایک فرم بنا کے میں اسے دوبارہ رنوویٹ کروں گی اور دوبارہ سے اسے ایک کامیاب ترین ایئر لائن بناؤں گی. جبکہ حلیم خان گنڈا پور کا بھی آپ نے بیان سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہم لیں گے اور ہم اسے کامیاب ترین ایئر لائن بنائیں گے. اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں یا آپ کی پارٹی کیا رائے رکھتی ہے؟ دیکھیے, ہماری پارٹی نے ہمیشہ یہ شروع دن سے یہ کہا ہے کہ جو ہماری پاکستان کی جو چیزیں ملکیت ہیں, جس طریقے سے پہلے یہ اسٹیل مل کو کر رہے تھے, پی آئی اے کو کر رہے تھے, ہمیشہ ہم نے یہ کہا کہ ان کو پرائیویٹ نہیں بلکہ ان کو ہر صورت میں جو ہے نا ان کے اداروں کو ٹھیک کیا جائے, ان کے جو ایم ڈی ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, ان کے ادارے کے جو ہیڈ ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, اور اس کے بعد یہ آٹومیٹک یہ ادارہ کامیابی کی طرف جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس پر سفر کرتے ہیں تو نہ کبھی یہ ٹائم پر اس نے پرواز کی, نہ کبھی ٹائم پر یہ اس نے جو ہے نا کسی بھی حوالے سے کسی مسافر کو ٹائم پر کہیں نہیں پہنچایا. اس کی مین وجہ یہ اس کی مینجمنٹ کا پرابلم ہے. اس کی مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے گی, یہ ادارہ ہمارا مضبوط ترین ادارہ ہے, اور یہ واحد ادارہ ہے پاکستان کی جو ہے نا پی آئی اے کے جس نے جو ہے نا میرے خیال کے مطابق کینیڈا کا, امریکہ کا یا کینیڈا کا, مجھے ایکچولی صحیح یاد نہیں ہے, اس میں ایک ہی دفعہ اڑان بھری تھی اور وہ بغیر کسی جو ہے نا کسی ایئرپورٹ پہ اسٹے کیے اس نے اتنا لمبا سفر کرنے والا پاکستان کا واحد یہ طیارہ ہوا کرتا تھا. آج بھی وہی پی آئی اے ہے, لیکن آج مینجمنٹ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا معاملات بنے ہوئے ہیں. اب یہ مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ہم پنجاب کے ذریعے اس کو چلائیں, اس کے مقابلے میں سرحد والے کہتے ہیں ہم چلائیں, کوئی اور نجی ادارے ہیں سوسائٹیاں چلانے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی چلائیں. تو یہ سلسلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ اسی ادارے کو, ان کے مینجمنٹ کو درست کیا جائے تاکہ جو ہے نا ہمارا یہ ادارہ مضبوط اور قائم و دائم رہے. بہت شکریہ, آپ نے کہا ہے کہ مینجمنٹ کو ٹھیک کیا جائے. بالکل ہم آپ کی اس بات سے رائے رکھتے ہیں کہ مینجمنٹ ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. لاسٹ سوال ہے آپ سے دلاور بخاری صاحب, کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حلیم خان صاحب نے پھر واپس 9 نومبر کی کال دی ہے. اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ عوام ان کی کال پہ بیک کرے گی, نکلے گی باہر یا نہیں نکلے گی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے بے شمار انہوں نے کالیں دی ہیں, لوگ نکلے ہیں. دیکھیں, کارکن نکلتے ہیں, لوگ نکلتے ہیں, لوگ اپنی مہنگائی کے خلاف نکلتے ہیں, لوگ پریشان حال ہیں نکلتے ہیں, لیکن کارکنوں کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ان کے لیڈر بھی نکلیں. جب تک ان کے لیڈر روڈوں پر نہیں ہوں گے, ان کے لیڈر گرفتار نہیں ہوں گے, ان کے لیڈر خود کوڑے کھانے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا کہ عوام نکلے گی. اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے, 2-3 دفعہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے. اب ان کو کم سے کم وہ آنے سے پہلے سوچیں گے اور سمجھداری سے کام لیں گے. جی, تو ناظرین آپ نے سنا دلاور بخاری صاحب کے موقف کو. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی دیکھتے رہیے ناگزیر ڈیجیٹل ٹی وی. اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.